أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اور بہرحال جس نے بخل کیا، واستغنا اور لاپرواہی برتی، وکذب بالحسنی اور بھلی بات کو جھٹلایا، فسنیسرہ للعسرى تو ہم آہستہ آہستہ اس کو مشکل تک پہنچا دیں گے، تکلیف تک پہنچا دیں گے، تکلیف کی جگہ تک پہنچا دیں گے. کل فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى سے 3 صفات کا بیان ہو چکا. اب اسی کی اپوزٹ اور ضد 3 صفتیں ہیں. میں نے کل یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دی تھی کہ یہ 3 صفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں کامل اور مکمل طور پر پائی جاتی تھی. پہلی صفت اللہ کی راہ میں اور خیر کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا. دوسری صفت تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا. اور تیسری صفت بھلی اور اچھی بات کی تصدیق کرنا، یعنی اس کو سچا ماننا. اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام بھی حاصل ہوا. علماء نے لکھا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق. انبیاء کے بعد پوری کائنات میں، نبیوں کے بعد، صرف اس امت کی بات نہیں کر رہے ہیں، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل، سب سے بڑی فضیلت والے اور سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار اگر کوئی ہیں تو وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو کتنا بڑا مقام ملتا ہے انسان ان صفات کی بنیاد پر. علماء نے فیصلہ کیا یہ کوئی، اور کئی ایسی حدیثیں ہیں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. میں ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کروں کہ تاریخ نے اس بات کو گویا نوٹ کیا ہے کہ صحابہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہے کہ جن کی 4 پشتوں میں مقام صحابیت پایا جاتا ہے. 4 پشتوں میں. اور بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟
ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور ان کے والد کا نمبر کب آیا؟ فتح مکہ کے بعد، گویا کہ اسلام کی آمد کے 22-23 سال کے بعد ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو دیکھو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی صحابی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے بھی صحابی. یہ فضیلت صدیق کو حاصل ہے کہ ان کی پشت کے کتنے؟ چار پشتوں میں صحابی ہے. وہ معمولی فضیلت نہیں ہے. یہ غور کرنا چاہیے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر صدیق کو اتنے بڑے مقام پر کیسے فائز فرمایا، کیوں نوازا اتنا. بہت غور کرتے ہیں تو یہ صفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کامل طریقے کے اوپر پائی جاتی ہے، جس نے ان کو افضل البشر بنا دیا. تمام انسانوں میں گریٹیڈ پرسن، مہان انسان، انبیاء کے بعد نبی سے تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفات جو پائی جا رہی ہے اس کا دنیا کا کوئی فرد مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت نبی کے بعد، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقام نبوت کے بعد ایک مقام ہے جس مقام کو مقام صدیقیت کہا جاتا ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں پوری انسانیت، پوری کائنات میں صدیق اکبر کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس کے برعکس امت کا ایک شقی اور بدترین فرد پایا جا رہا ہے جس میں اس کے خلاف صفات پائی جاتی ہے، جس کا آج تذکرہ ہوا. اعطا کے مقابلے میں لائے بخیل، دینے والا. وہ اما من بخیلا، اور مال میں کنجوسی کرنے والا، بخل کرنے والا. ہوتے ہیں نا کچھ کہاوت ہے نا، چمڑی جائے تو جائے مگر دمڑی نہ جائے. میرا چمڑا کوئی ادھر لے تو چلے گا لیکن گھر کے اندر سے روئی کا ایک پنبا میں نہیں دے سکتا ہوں. اتنا بخیل، مال سے اتنی محبت. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت شاندار بات ارشاد فرمائی. کنز العمال کے حوالے سے یہ بات نقل کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ای داء ادوا من البخل، فرماتے ہیں کہ بخل سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے. بخل، بخیلی، کنجوسی ایک بیماری ہوتی ہے. انسان زندگی گزار لیتا ہے اڑوس پڑوس میں، لیکن پڑوس والے کو کبھی اپنے گھر کی چائے کی پیالی نہیں دکھاتا ہے. اتنا کنجوس بھی ہوتا ہے آدمی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بیماری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ای داء ادوا من البخل، کہ بخیلی، کنجوسی یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری اور بہت بڑی بیماری. اس سے بڑی اور کیا بیماری ہو سکتی ہے. اس مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر بیان فرمایا. آنکھیں کھول دیتی ہے، آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر اب کیا کیا جائے اس مال کو جو میں نے جمع کر کر کے رکھا ہے اور جو کسی کے کام نہیں آ رہا ہے. یاد رکھیں جو مال دنیا میں کام نہیں آتا ہے وہ آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا. میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے یہ. ابھی وہ آیت میں بیان کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد نقل فرمایا بخیل کے بارے میں کہ نمبر 1 بعید من الناس. بخیل کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگوں سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے پاس جائے گا تو مانگیں گے نا کہ بھائی مسجد کا رینوویشن ہوا ہے، ابھی پیسے باقی ہے لاؤ. بعید من الناس، لوگوں سے دور رہے گا. جہاں بھی کلیکشن، چندہ، مسجد، مدرسہ، اسکول، گاؤں کا کوئی رفائی سوشل ورک، اس جگہ کے اوپر
یہ آدمی کبھی نہیں جائے گا. بعید من الناس, لوگوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں, اس لیے کہ ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ ان کے پاس کھڑے رہیں گے تو یہ پیسے ہی مانگیں گے اور کیا مانگیں گے. جیسے مولوی کے پاس رمضان میں کھڑے رہنے سے ڈر لگتا ہے. کیا ہوا ہے کیا بھی چندہ مانگیں گے یہ لوگ. جی بعید من الناس, سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2, بعید من اللہ, ایسا بخیل آدمی کبھی اللہ سے بھی قریب نہیں ہو سکتا ہے. ہم ہر ایک سے دور رہ سکتے ہیں جناب, لیکن اللہ سے دور رہ سکتے ہیں. ہر وقت ضرورت ہے, لیکن بخل اتنی خطرناک بیماری, جو فرمایا نا آپ نے کہ ای داء ادوا من البخل, بخل سے بڑی بیماری اور کون سی ہو سکتی ہے. اس بیماری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے اور اپنے خالق و مالک اور اپنے کریٹر سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے, اپنے پیدا کرنے والے سے. بعید من اللہ, اللہ سے دور. یہ انتہائی زیادہ خسارے والا اور انتہائی زیادہ پروفٹ لیس سودا ہے کہ انسان کو کس سے دور ہونا پڑے, اللہ سے دور ہونا پڑے. اور اس سے بھی بڑا خسارہ پھر کیا نکلے گا آخرت کے اعتبار سے. پیارے آقا فرماتے ہیں بعید من الجنہ, یہ بخیل کبھی جنت سے قریب نہیں ہو سکتا. یہ آخری درجے کی بات آ گئی. پہلے مرتبہ کہا کہ بعید من الناس, تو وہ کہے گا ویسے بھی مجھے لوگوں کی کہاں ضرورت ہے کہ بھائی بخیل بخل مت کرو ورنہ لوگوں سے دور. کہا ویسے بھی انسانوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ کہہ کر کے چھوٹ جائے گا, ہے کہ نہیں. بعید من اللہ کا کس نے کہا کہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر نہ مانے تو مر کے دیکھ, اب پتا چلے گا. بعید من الجنہ, بخیل آدمی کہاں ہوگا بولو؟ جہنم میں ہوگا. ابھی میں بتاتا ہوں, یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے ابھی, یہ ہے وَأَمَّا مَن بَخِيلَ. بہرحال وہ آدمی جس نے کہ بخل اختیار کیا. میں نے مشت نمونہ ایک صرف چند روایتیں آپ کے سامنے بخل کے سلسلے میں پیش کیے. ڈھیر سارے روایتیں ہیں اس سلسلے میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ کے اوپر بخیل کی مذمت بیان فرمائی ہے. بخیل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی صورت میں اس کے بخل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نہیں کر رہے ہیں. آپ کتنے سخی دیکھو تو صحیح کہ گھر پر کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے ہیں اور مال آتا ہے تو آپ اس کو لٹا رہے ہیں, بلا بلا کر دے رہے ہیں. کہ وہ ابھی آیا تھا جس نے ہمارے پاس مطالبہ کیا تھا, وہ مسجد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, تو ایک ضرورت مند نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دیجیے. آپ نے فرمایا اس وقت دینے کو کچھ نہیں ہے, بیٹھو یہاں. اس موقع پر آپ بھی ضرورت مند تھے, آپ کو بھی تو ضرورت تھی, آپ کے گھر بھی تو چولہا نہیں جلتا تھا, ہے نا. لیکن وہ جو مال آیا تھا آپ نے دوسروں کو دیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سخاوت کا مقام کیا ہے. سخاوت انسان کو کون سے رتبے اور مقام تک پہنچا دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک انسان بے نمازی ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں سخاوت بھی کرتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, نماز وماز نہیں پڑھتا لیکن آدمی بڑا سخی ہے. ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا اور سخاوت بھی نہیں کرتا, تو کیا جملہ سننے کو ملتا ہے, سالہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور سارا کمبخت, بڑا کنجوس بھی ہے, بخیل بھی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخل, بخیلی, کنجوسی ہر حال میں بری چیز ہے, کسی بھی صورت میں وہ اچھی نہیں ہے. جبکہ سخاوت یہ ہر حال میں اچھی چیز ہے. راہ خدا میں خرچ کرے, مخلوق کی ضرورتوں میں اس کو خرچ کیا جائے, رفاہ عامہ میں اس کو خرچ کیا جائے, سوشل ورک اس سلسلے میں کرتے ہوئے انسانوں کو, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو, راحت پہنچانے کا کام کرنا, اس کو کہتے ہیں سخاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وصف ہے جواد, بڑا سخی ہے. کتنا دیتا ہے, چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے کہ نہیں. انسان کی سوچ سے بالا کر دیتا ہے, کتنا دیتا ہے, جواد ہے, بڑا سخی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اس کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے تو کبھی بخل سے کام نہیں لیتا. وہ کہتا ایک بالش آؤ گے نہ تو میں ایک ہاتھ تمہارے پاس آؤں گا, حدیث میں ہے. ایک ہاتھ آؤ گے تو 2 ہاتھ, تم چل کر آؤ گے
میں دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا سخی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سخاوت ہر حال میں اچھی چیز ہے، بخیلی اور کنجوسی کسی بھی صورت میں اچھی چیز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں اچھی چیز نہیں ہے۔ اصل بخل انسان کیوں کرتا ہے؟ اما من بخل واستغنى، بہرحال جو آدمی بخیل ہوا، واستغنى، اور اس نے لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیا، واستغنى، بے نیاز بن گیا، بے پرواہ ہو گیا، کیا کہتا ہے معلوم؟ میرے پاس مال ہے، مجھے کس کی ضرورت ہے؟ بے پرواہ، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے امت کے دو انسانوں نے اس بات کو اپنی زبان سے بولا، اور اس کے بعد کتنوں نے بولا ہوگا؟ نمبر 1 ابو جہل نے، اور نمبر 2 امیہ ابن خلف، جس کا کل سے تذکرہ ہو رہا ہے، پرسوں سے۔ دو، ابو جہل اور امیہ ابن خلف نے ایک جملہ کہا تھا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہے، ہمارے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے، لہذا جس عذاب کی بات کی جا رہی ہے، جس تکلیف کی بات کی جا رہی ہے، جس پریشانی کی بات کی جا رہی ہے، اگر پریشانی آ بھی گئی، بالفرض اگر پریشانی اور تکلیف آ گئی، تو نحن اکثر اموالا و اولادا، ہماری اولاد بھی بہت زیادہ ہے، یہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آگے آئے گی، اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلا تو ہم بہت زیادہ مال والے ہیں، چونکہ ان کو اللہ نے مال بہت دیا تھا۔ ابو جہل کے پاس بھی بہت مال تھا، اور امیہ ابن خلف کے پاس بھی بہت مال تھا، یہ مکہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، اور ان کو اس کے اوپر گھمنڈ تھا۔ اس گھمنڈ کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے لاپرواہی کی زندگی شروع کی، اور کہنے لگے کہ اگر کوئی تکلیف آئے گی تو یہ چیزیں ہم کو چھوڑائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا، قرآن نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ پتہ ہے تجھے، تو جب ہمارے پاس آئے گا، یوم یاتینا فردا، قرآن بیان کرتا ہے یوم یاتینا فردا، وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان تو ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اکیلا۔ حساب کا وقت بڑا کٹھن، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، یوم یاتینا فردا، تنے تنہا آئے گا، تیرا مال تیرے ساتھ نہیں آئے گا۔ اس موقع کے اوپر اس کو یاد آئے گا کہ میں نے مال کے بل بوتے پر یہ بات کہی تھی کہ میں نمٹ لوں گا، ہر طرح کے حالات سے میں نمٹ لوں گا، کوئی بھی ایمرجنسی آئے گی، میرے پاس مال ہے، میں بڑا ڈیفینڈیبل انسان ہوں، میں اپنا ڈیفینس کر لوں گا، یہ کہا تھا اس نے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یوم یاتینا فردا، تو ہمارے پاس اکیلا آئے گا، ہے کہ نہیں؟ کسی کا مال کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں جب پکڑا جائے گا، کڑا حساب دینا پڑے گا، اس سلسلے میں چھوٹنے والی نہیں ہے جناب، کڑا حساب، جتنا مال اتنا حساب۔ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقر اختیار کر لیا تھا کہ کم سے کم ان لوگوں سے تو پہلے پہنچ جائیں گے، کم سے کم حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے اگر مال مانگے تو ساتھ میں یہ بھی مانگے اللہ سے کہ اللہ مال دے تو مال دینے کی ہمت بھی دے، صرف مال مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، میرے الفاظ پر دھیان دو، مالداری کوئی بری چیز، وہ بری تب ہے جبکہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے، مال کا حق ادا نہ کرے۔ حق للسائل والمحروم، اس مال میں حق ہے، تمہارے پاس آ کر مانگنے والوں کا بھی، محروم القسمت لوگوں کا بھی، ان کو دو، تلاش کر کر کے دو۔ یوم یاتینا فردا، یہ آدمی ہمارے پاس تنے تنہا آئے گا، اس کا مال اس کو کام نہیں آئے گا، تو کیا کہے گا معلوم؟ ما اغنا عنی مالیا، آج حال ایسا ہے کہ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، بہت بڑے سٹیٹس کا مالک تھا، بڑے منصب کا مالک تھا، بہت بڑے اقتدار کا مالک تھا، بات تو سمجھ رہے ہیں؟ ملک کا پریزیڈنٹ تھا، ملک کا پرائم منسٹر تھا، میئر تھا اپنے شہر کا، اور اپنی شہر کی میونسپل کا کہا جائے تو ہیڈ تھا، بہت کچھ تھا، اپنے انسٹیٹیوٹ کا پرنسپل تھا،
یہ سب اسٹیٹس ہے، مقام ہے، مرتبے ہے، اقتدار ہے. وہ کہے گا اس موقع کے اوپر جب اللہ کے حضور کھڑا رہے گا اور ایک ایک چیز کا حساب لے گا. وہاں پر نہ مال نظر آئے گا، نہ اقتدار نظر آئے گا. قرآن نے اس منظر کو بیان فرمایا، ہاں ما اغنا عنی مالیہ، ہائی میرا مال بھی مجھے میرا ساتھ چھوڑ کر کے چلا گیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری سلطنت یعنی میرا اقتدار بھی میرے پاس نہیں رہا، میرا اقتدار بھی مجھے کام نہیں ہے. ہلک عنی سلطانیہ، یہ ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَاسْتَغْنَى، لاپرواہ ہو کر کے زندگی گزارنا ہے، بے پرواہ. اور بے پرواہی کا نتیجہ ہے کہ امیہ ابن خلف، ابو جہل اینڈ کمپنی پوری، جس میں ابو لہب بھی آ گیا، ابو جہل بھی آ گیا، امیہ ابن خلف بھی آ گیا، ولید بھی آ گیا، عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا. یہ پوری کمپنی جو تھی مالداروں کی اور ساتھ ساتھ میں کفر و شرک کے عالم برداروں کی، انہوں نے اس مال کے بلبوتے کے اوپر اپنے مسلمان غلاموں، اپنے مسلمان بادیوں اور کمزور طبقہ کے مسلمانوں کے اوپر حد درجے کا ظلم کیا. اور اس ظلم میں استغنا، بالکل کوئی پرواہ انہوں نے نہیں کی کہ روز قیامت اس ظلم اور زیادتی کا حساب دینے کے لیے ہمیں کھڑا رہنا ہے. یہ ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. نبی نے ایمان پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ تھوڑی پیش کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو منانے جائیں گے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، آپ کہیں اس کو کون بار بار اس کے پیچھے گھومتا ہے، ہمارے پاس کہاں وقت ہے. اس کو ماننا ہو تو مانے، نماز پڑھنی ہو تو پڑھے، ہم نہیں جائیں گے. لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ شفیق اپنی امت کے اوپر، اور اپنی امت کے حق میں بے پناہ حریص، اور اپنی امت کے حق میں بے پناہ رحمتوں کے حامل نبی ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اپنے دشمنوں کے گھر جاتے تھے اور اس کلمے کو الحسنى، بہترین بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کرتے تھے. لیکن یہ تھے کہ اپنے مال کے نشے میں چور تھے، اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا ان کو، اپنی اولاد اور اپنے لاؤ لشکر کا غرور تھا ان کو. نتیجہ کیا نکلا، کذب، انہوں نے نبی کی اتنی پیاری سی بات کو جھٹلا دیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جنت کو جھٹلا دیا، جنت کی نعمتوں کو جھٹلا دیا. حسنہ کی تفسیر کر رہا ہوں، جنت کو جھٹلایا. ایک تفسیر حسنہ کی جنت، کل بتایا تھا میں نے. جنت کو جھٹلایا، جنت کی نعمتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کے وعدوں کو جھٹلا دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وعدے اور وعیدے تھے ان سب کو جھٹلا دیا. کیا نتیجہ نکلا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی 3 صفات کے حامل کا ہم یہ حال کریں گے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ایک دم سے نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنی زیادتی کر رہا ہے، اتنا بخل کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں دے رہا ہے، لوگوں کے حقوق چھین رہا ہے، لیکن بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے. ہوتا ہے سوال کبھی حکومتوں کے اوپر ہمارے شکوے کہ اتنا ظلم کیا، 2002 میں ظلم ہوا اور 92 میں ظلم ہوا، اس کے بعد ظلم ہوا، اور پتہ نہیں کتنا موب لنچنگ ہو رہا ہے اور کتنا جبری تشدد ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. یہ سوال ہوتا ہے نا، سوال تو ہو رہا ہے. قرآن ہی اس کا جواب دے رہا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، نیسر میں ایک مفہوم پایا جاتا ہے کسی کام کو آہستہ آہستہ اس کی منزل تک پہنچانا، انجام تک پہنچانا، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اس کا ہر کام اور اس کا ہر فعل جو ہوتا ہے اسٹریٹجیکل ہوتا ہے، حکمت سے مبنی، حکمت مبنی بر حکمت ہوتا ہے، حکمتوں والا ہوتا ہے، اسٹریٹجیکل جس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر کام کو بڑی حکمتوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں اس کو بیان کیا کہ ان کا یہ کام تو ہے، ان کے اندر یہ صفات تو پائی جا رہی ہیں، لیکن ایک دم نہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ان کو آہستہ آہستہ آہستہ، دھیرے 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 دھیرے، لِلْعُسْرَىٰ کدھر کو لے جائیں گے؟ تکلیف کی منزل تک لے جائیں گے. اب ان کا انجام دیکھنا، نتیجہ دیکھنا. کوئی مشین کا پرزہ ہوتا ہے
تو بگڑنا دھیرے 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 شروع ہوتا ہے اور پھر اخیر میں وہ اپنے انجام تک پہنچتا ہے. تو کہتے ہیں اچانک بند ہو گیا. اچانک بند نہیں ہوا جناب, اس کے اندر کی خرابی بہت پہلے سے شروع ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دھیرے 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 اس کو لے جاتے ہیں. کہاں تک لے جاتے ہیں؟ اس کے انجام تک لے جاتے ہیں اور پھر دھڑام سے گراتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. یاد رکھے بخیل نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. لاپرواہ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ہوا کیا بھائی؟ یہاں اس بات کو بیان کیا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. امیہ ابن خلف مالدار ہے, اپنے مال کے بلبوتے کے اوپر بڑا اتراتا ہے, بڑی بے نیازی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, بڑی لاپرواہی اور بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. قرآن کہتا ہے اذا تردّا, جب وہ قبر کے گڑھے میں جا کر گرے گا یا پھر جہنم کے گڑھے میں جا کر کے گرے گا. قبر کا گڑھا اور جہنم کا گڑھا, جہنم کے الگ الگ طبقے ہیں. جیسے جنت کے الگ الگ طبقے ہیں نا, اسی طرح جہنم کے بھی الگ الگ طبقے ہیں. ایک طبقہ جہنم کا وہ ہے کہ جہاں صرف تمازت اور تپش ہوگی. تپش, آگ نہیں ہوگی وہاں لیکن گرم. جیسے کہ کسی ہوٹل کے کچن کے پاس ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے گرم گرم ہوائیں نکلتی ہیں, لوئیں لگتی ہیں. ایک طبقہ وہ ہوگا. اس قسم کے جو مجرمین ہوں گے ان کے لیے یہ طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اور جہنم کا ایک طبقہ وہ بھی ہوگا کہ جہاں نارن تلظی, بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. آگ کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے اور بڑے بڑے انگارے ہوں گے, صرف گرمی نہیں. جہنم کا ایک طبقہ یہ بھی ہے. الگ الگ جہنم کے طبقات ہیں. اسفل سافلین جو ایک دم نیچے, اوپر آگ پھر آگ پھر آگ پھر آگ, اور اس کے نیچے منڈی, لہم منڈی تو کھائی ہے, اوپر آگ جلتی ہے نیچے گوشت پکتا ہے. جی کیا حالت ہوتی ہے. جہنم کے طبقات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. جب وہ قبر یا جہنم کے گڑھے میں گرے گا. اذا تردّا, گرنا, اوپر سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں دھڑام سے گرنا. جب کوئی آدمی پہاڑ سے نیچے گرتا ہے تو کہتے ہیں تردّا. اور پھر را دال اور یا کا لفظ علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے سمجھاؤں, ردی. ردی سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ربش. ربش بیکار چیزیں, کچرا. کچرا ڈالنے کی جو جگہ ہوتی ہے اور جو کچرا ڈالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ردی کی ٹوکری. بولا جاتا ہے ڈسٹ بین جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی زبان میں. اسی کو ایک ربش, کچرے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ہاں, اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے تردّا, ردی. یعنی گرے گا تو کہاں گرے گا, کوئی جنت میں تھوڑی گرے گا. وہ جنت میں گرنا نہیں کہا جاتا ہے. جنت میں تو استقبال ہوگا, وہاں تو پرویش جس کو کہتے ہیں آپ, شوق پرویش, سعادت مندی کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا. بڑا شاندار, جاندار, ماندار, ایماندار ریسیپشن ہوگا وہاں پر جنت. تو وہاں گرنے کا معنی نہیں آتا ہے. گرتا ہے وہاں آدمی جو خراب جگہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں نے کہا نا قرآن کی زبان بڑی کلاسیکل لینگویج ہے. یہ اس زبان کا کوئی دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. آپ پڑھو اس کو, آپ سمجھو, پھر سمجھ میں آئے گا کہ تردّا کیا ہے. ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی معنی خیز یہ زبان ہے اور کتنی کہا جائے تو میننگ فل یہ لینگویج ہے. ایک ایک لفظ کا ایک ایک مفہوم کی رعایت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اذا تردّا, جب وہ جہنم کی کھائی میں گرے گا نا تو ما یغنی عنہ مالہ, اس کا مال ذرہ برابر اس کو کام نہیں آئے گا. ایک رتی برابر بھی کام نہیں آئے گا. وہاں تو جائے گا ہی نہیں. جائے گا تو صرف انسان کا ایمان جائے گا اور اس کے اچھے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردّا. اس لیے 3 صفات کو اختیار کریں اور 3 صفات سے ہم دور رہیں. یہ پیغام ہے اتنی آیات کا. 3 صفات کو اختیار کرنا ہے اور 3 صفتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. یاد کر لو اس سبق کو, کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ.
ہم دوسروں تک پہنچائیں گے اس بات کو، اس پیغام کو پہنچائیں گے. ہم پیغمبر کے امتی ہیں. پیغمبر کا کام پیغام پہنچانا تھا، تو پیغمبر کے امتی کا کام بھی دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے. ہمیں امت جو کہا گیا نا، امہ ویسے تھوڑی کہا گیا ہے. امت اسی لیے کہا گیا کہ امتی کا کام یہ ہے کہ نبی نے جو امت بنائی ہے وہ پیغام دوسروں تک پہنچائے. انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے، گھر گھر پہنچائیں گے اس پیغام کو. قرآن کا پیغام ہے، لوگوں کو بچائیں گے جہنم کے گڑھوں سے. یہ کام اور یہ ذمہ داری ہے ہماری. اس احساس ذمہ داری کے ساتھ نبی نے اپنی اس امت کو دنیا میں چھوڑا ہے، ذمہ دار بنا کر کے چھوڑا ہے، احساس دلا کر کے چھوڑا ہے. دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا ہے نبی نے، بھیجا دیا ہے، عقل دی، اور قرآن جیسی ہدایت کی کتاب عطا فرمائی ہے. بھلا ایسی قوم کبھی غفلت کی زندگی گزار سکتی ہے جس قوم کے پاس اتنی عظیم کتاب ہو، جس میں سب کچھ، جس میں دنیا بھی بیان کی کر دی گئی اور آخرت کو بھی بیان کر دیا گیا. اس لیے اس پیغام کو ہم خود بھی سنیں، سمجھیں، اپنے دماغ میں اس کو فیٹ کریں. یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے. کیا پیغام؟ 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا اور 3 صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا. پہلی صفت، پھر دہراتا ہوں، خیر کے کاموں میں مال کو خوب خرچ کرنا. بھاری پڑتا ہے لیکن کر کے دیکھو، عادت ڈالو اس کی. نمبر 2، تقوی کی زندگی. میں نے کل بتایا تھا کیا؟ پھونک پھونک کر زندگی گزارنا، کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں کوئی حرام کام نہ ہو جائے، کوئی ناجائز کام نہ ہو جائے، کوئی ظلم اور زیادتی کا کام نہ ہو جائے، ہے نا. جو کھا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، جو کر رہا ہوں وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، جو کردار ادا کر رہا ہوں وہ کردار بلند میں اخلاق کے بلند معیار پر اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے. یہ پھونک پھونک کر زندگی گزارنا. چاہے اس کے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانا ہو تو اٹھا لیں گے. وہ دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت میں یہ ایک ایسا پروفٹ ہے. میں پروفٹ کہوں تو یہ زیادہ بہتر نہیں، آخرت میں اس کا بہترین ریوارڈ ملے گا. انسان کے کام کا بہترین جو بدلہ ہوتا ہے اس کو ریوارڈ کہا جاتا ہے. پروفٹ تو کسی چیز کو دے کر کسی چیز کو لیا جاتا ہے، وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے. یہ بہترین ریوارڈ ملے گا انسان اس استحضار کے ساتھ. تقوی والی زندگی. کتنی صفتیں ہوئی؟ 2. اور تیسری بات، جب بھی کوئی اچھی اور بڑی بات ہمارے سامنے آ جائے فوراً ایکسیپٹیبل، فوراً قبول کر لیں گے، اسے تسلیم کر لیں گے، اور ذرہ برابر بھی اپنی انا کو اور اپنی ایگو کو اپنے پاس آنے نہیں دیں گے. بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. ابو جہل کے سامنے بھی اچھائی واضح ہو گئی تھی، ابو طالب کے سامنے بھی اچھائی واضح ہو گئی تھی، ابو لہب کے سامنے بھی اچھائی واضح ہو گئی تھی، عتبہ، شیبہ اور امیہ، ان سب کے سامنے اچھائی واضح ہو گئی تھی. لیکن بس وہی ایگو، وہی آنا، اپنی سرداری. قوم کیا کہے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قوم کی عورتیں عزت دے گی کہ باہلو سے بے عزتی کرے گی، تانا دے گی، ہے نا. بس یہ چیز آڑے آئی تو اتنی اچھی بات کو بھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہم ابو جہل نہیں بنیں گے، ہم بنیں گے تو ابو بکر صدیق بنیں گے، ہے کہ نہیں. ابو بکر کی دعوت پر کس نے ایمان قبول کیا؟ عثمان ابن عفان نے ایمان قبول کیا. میں نے بتایا کہ 5ویں 6 نمبر پر دعوت کس نے دی تھی؟ ابو بکر صدیق نے دی تھی. دیکھو ابو بکر مقام صدیقیت پر جو براجمان ہوئے ہیں، ان کی اتنی ساری صفتیں تھیں. اچھائی دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتے تھے ابو بکر صدیق. ماحول بھی نہیں تھا، بڑا کٹھن دشوار گزار ماحول تھا، ہر طرف سے ظالموں اور دشمنوں کی طرف سے گھیرا گیا تھا. بار بار ابو بکر کی شکایت تھی، ابو بکر باہر قرآن پڑھتے تھے تو پتہ ہے نا، قصہ تو مشہور ہے، یہ پڑھنے نہیں دیتے تھے. ایسے خطرناک ماحول میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی دعوت کا مشن جاری رکھا تھا. آج لوگ بہت جلد بہانے بنا لیتے ہیں کہ اب کیا کریں، حالات ٹھیک نہیں ہے، ملک کی حالات ایسے ہو گئے ہیں. ارے بھائی، حالات اچھے ہوتے ہیں تب تو کرتے ہی ہیں، جب حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تب بھی کرنا. یہی ہم کو سیرت سے پیغام ملا ہے. دونوں حالات میں ہم
سازگار حالات ہوں، موافق حالات ہوں، ناموافق حالات، طبیعت کے موافق ہو یا طبیعت کے مخالف ہوں، ان سب حالات کے اندر کام کرنا اور ان سب حالات کے اندر دین اور دعوت اور تبلیغ اور جو بھی اس طرح کے دین کے کام ہیں ان سب کاموں کو کرنا، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہی شان صدیقیت ہے، یہی شان عثمانیت ہے۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ 3۔ وصدق بالحسنى، یہ 3 صفتیں پیدا کرنی ہے اور 3 صفتوں سے پرہیز کرنا ہے مکمل طور پر۔ 1 روپیہ اگر اللہ نے دیا ہے تو 1 روپے میں سے 5 پیسے بھی سخاوت کے لیے نکالیں۔ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس ہے کیا، تنخواہ ہوئی 5000 روپے کی، ہمیں پتا ہے گھر میں ہمارا پورا نہیں، پھر بھی آپ رائے خدا میں 5 روپے نکالتا ہوں۔ ایک اسپرٹ پیدا ہوگی، دینے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر اس کا ریوارڈ جو ملے گا، اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ جو ملے گا، انسان پھر اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ دینے والے بننے کی کوشش کریں گے نا، بخل سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، کنجوسی کو ہم اپنے پاس جگہ نہیں دیں گے کبھی بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنی اولاد پر خرچ کرنا سیکھو۔ آج بہت سارے بیٹوں کی شکایتیں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے، وہ شکایت کر نہیں سکتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کر دیتے ہیں، منہ پھٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے بیٹوں کی شکایت ہوتی ہے کہ باپ نے تجوری بڑھ کر رکھا ہے اور اتنا مال جمع کیا ہے اور ہماری ضرورتیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی باپ ان بیٹوں کو جو اہل بیٹے ہیں، جو اس مال کو لگا کر کے اس مال کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی پاؤں جو ہے بستر کے اوپر اب پھیلا چکے ہیں، اب وہ پاؤں اوپر اٹھ کر زمین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک باپ اپنے بیٹے پر مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ پھر وہ مال باپ استعمال کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور بیٹوں کے پاس جو ایک اپورچونٹی تھی، ایک موقع تھا، وہ موقع بھی وہ گنوا بیٹھتے ہیں کہ اب اس مال کے ذریعے کچھ کر سکیں۔ بخل یہاں تک ہے، دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، گھر کے اندر افطاری کا سامان لانا ہے لیکن اس میں بھی بخل ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ بخل کے یہ راستے ہیں، انسان کہاں کہاں بخل کرتا ہے، سوچنا چاہیے۔ جس کے اوپر یہ فٹ آتا وہ سمجھے کہ ہاں یہ میری کمی ہے، مجھے اس کو دور کرنا چاہیے۔ میں نہیں ڈرتا ہوں اس چیز کو بیان کرنے سے، آپ کو پتا ہے جی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، ہم کبھی بھی بے پرواہ بن کر زندگی نہیں گزار، لاپرواہ قوم نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا ایک موقع پر یہاں اس جمعہ میں، کسی جمعہ میں نے اسی سال کہا تھا یہاں کہ وی آر دا ریسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل۔ میں نے کہا تھا جمعہ کے بیان میں، ہم ذمہ دار قوم ہیں اور اکاؤنٹیبل بھی ہیں، بئی معنی کہ ہمیں ہر چیز کا حساب بھی دینا ہے۔ اس لیے بے پرواہ ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے، پوری ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور اس بات کو دماغ میں رکھ کر کے کہ ہر چیز کا ہمیں کیا دینا ہے، بولو حساب دینا ہے، تو ہم احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، بے پرواہ نہیں بنیں گے۔ 2، تیسرے نمبر پر وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جب بھی بڑی بات آئے گی تو کبھی ہم اس کو ٹھکرائیں گے نہیں، رد نہیں کریں گے، فوراً ہم اس کو قبول کر لیں گے تو بچیں گے پھر، ورنہ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تکلیف کی منزل کی طرف دھیرے دھیرے جائیں گے، ایک بار کی نہیں چلے جائیں گے۔ اور مال کے سلسلے میں کبھی بھی گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہیں ہوں گے، کبھی بھی کسی غریب، مفلس، فقیر، محتاج، ضرورت مند، چھوٹے یتیم، کسی بیوہ، ان کو دیکھ کر کے اپنے مال پر کبھی غرور اور گھمنڈ نہیں کریں گے، اترا کر ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے کبھی، ورنہ فتوتہ، قبر میں جانے کے بعد ہی یہ قلعی کھل جائے گی۔ یہ حقیقت ہے جو قرآن بھی بیان کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ان 3 صفات سے ہم کو دور رکھے، اور پہلی 3 صفات سے ہم سب کو آراستہ پیراستہ بنا دے۔ کوشش کرنی ہے ہمارے، کیوں؟ ان علینا للہدی، اللہ کہتا ہے ہماری ذمہ داری ہے راہ ہدایت کو بیان کرنا۔
بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے اللہ نے اتنے سارے انعامات اور احسانات سے ہم کو نوازا، ایک احسان یہ بھی ہو جاتا کہ ہم کو حقیقت میں ہدایت ہی دے دیتا تو یہ جھنجھٹ ہی نہ ہوتی۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تو قادر ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں مسجد تک وہ خود پہنچا دے وے، سخاوت کرنے کا مادہ بھی دے دے وے اور ہر چیز دے دے وے، پھر کیوں ہمیں وہ تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے؟ اللہ یقیناً اس بات کے اوپر قادر ہے، لیکن انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب تو میری مان کر چل رہا ہے یا میرا باغی بن رہا ہے، یہ پتا کیسے چلے گا؟ کچھ سمجھے؟ یہ اس کا اسٹریٹجیکل ویو ہے جو حضرت انسان کے ساتھ ہے، ورنہ وہ قادر ہے اس بات کے اوپر۔ آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، مختلف شکلوں کے انسان بنا سکتا ہے، مختلف صلاحیتوں کے انسان بنا سکتا ہے، اور پھر یہ چاند، ستارے اور یہ مرکیوری اور یہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے آسمانوں کے اوپر مریخ وغیرہ کو بنا کر کے اتنے بڑے بڑے سیاروں اور ستاروں کو بنانے کے اوپر قادر ہے، پھر یہ بلند و بالا پہاڑوں کو بنانے کے اوپر قادر، اور یہ تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر بنانے کے اوپر قادر، اور انسان کی نگاہیں ختم ہو جائے مگر اس کے باوجود بھی جنگلات کی آخری حق اور آخری سیرہ نظر نہ آئے۔ امریکہ اور افریقہ کے جنگلوں کو دیکھو کیسے اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑا یونیورسل بنانے والا کیا اتنا نہیں کرے گا؟ ضرور وہ اس بات کے اوپر قادر ہے، لیکن انسانوں کو وہ آزمانا چاہتا ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ ہدایت کے اسباب بیان کر دیے۔ ہمارے ذمے ہے، ہماری شان یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہدایت بیان کریں۔ ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہیں للہدی کہ ہم انسانوں کو ہدایت دے دے بھئی، مانا کہ ہدایت کے اسباب دے دے۔ کتنے اسباب دیے دیکھو، کان دیا تاکہ ہدایت کی بات کان میں پڑے، آنکھ دی تاکہ ہدایت کے راستے کو دیکھیں، زبان دی تاکہ ہدایت کے بول بولے، ہے کہ نہیں؟ دماغ دیا، عقل دی تاکہ ہدایت کو سمجھ سکے۔ ان علینا للہدی، اللہ نے دیا، اور اس نے پر بس نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے تھا کہ اپنی قوت شنوائی کے ذریعے، اپنی قوت سماعت اور اپنی قوت بینائی کے ذریعے، اپنی قوت عقل کے ذریعے، اپنی قوت دماغ کے ذریعے اپنی ہدایت کیا ہے اس کو معلوم کرے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کو بیان کرنے کے لیے انسانوں کے پاس انبیاء بھیجے تاکہ کوئی عذر ہی باقی رہے۔ دیر از نو ایکسکیوز، کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا روز قیامت۔ اللہ نے نبیوں کو بھیج دیا، پیغمبروں کو بھیجا، اور اتنے پر بس نہیں کیا، نبیوں پیغمبروں کو بھی بھیجا، اور ساتھ ساتھ میں آسمانی کتابوں کو بھی نازل کیا کہ اگر نبی چلے گئے 1450 سال ہو گئے لیکن ان پر نازل ہونے والی یہ کتاب موجود ہے تمہاری ہدایت کے لیے۔ ان علینا للہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا انسٹرکشن دے دیا انسان کو کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اب اگر بندے کو ہدایت ہی دے دیتا تو پھر یہ تو مجبور تھا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجبور بنانا نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، یہ اخلاق ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ کیریکٹر ہے، یہ کیریکٹر لیس چیز ہے، یہ سب چیز بتائی۔ تجھے اختیار ہے، تو اپنے اختیار سے تو چوائس کر، تو پسند کر کہ اب تجھے کون سا راستہ ہے، تیری پسند کے اوپر جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ ان علینا للہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بالکل مجبور نہیں بنایا۔ یہ بحثیں ہماری مدرسے کی بحثیں میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ دیکھو یہ سب چیزیں دی، پھر اختیار بھی دیا، اب تمہاری چوائس۔ ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ انشاءاللہ درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، پروردگار تو نے یہ مہینہ عطا ہی اس لیے کیا کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا دیں۔ اے اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور ہم کو جنت کے مستحق بنا دے۔ اے اللہ تو نے یہ کتاب ہدایت ہمیں عطا فرمائی اور کتاب ہدایت پڑھنے پڑھانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اے اللہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تجھ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم کو کتاب ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یقیناً یہ قرآن ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ پروردگار اس کا یقین ہم سب کو نصیب فرما۔ قرآن میں جن صفات سے متصف ہونے کو بیان کیا ہے، اے اللہ ان تمام صفات کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ جو رذائل اور جو بد اخلاقیاں ہیں اور جو صفات ذمیمہ ہے جس سے بچنے کی اللہ تلقین فرمائی ہے، اے اللہ ان سب صفات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما اور تو ہی ہم کو بچا لے، تو ہی ہم کو بچا لے۔ اے اللہ ہماری اس رمضان کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہماری خیر خیرات کو قبول فرما لے، ہمارے ایک ایک عمل کو قبول فرما لے۔ اے کریم پروردگار ہماری نیک آرزویں پوری فرما دے اور اس کی تکمیل میں جو رکاوٹیں ہوں ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو سعادت مندوں میں شامل فرما لے، شقی اور بدبختوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ اے اللہ تیری رضا نصیب فرما اور تیری رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ فتین کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے، مبغضین کے بغض سے، اے اللہ حاسدین کے حسد سے، کینہ پروروں کے کینے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، دینی درسگاہوں کی، خانقاہوں کی، مراکز کی اللہ حفاظت فرما اور ہم سب کو پورے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین ایمان پر زندگی رہے اور دین ایمان پر موت آ جائے۔ اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔